السلام علیکم ناظرین، وائس آف ساجد میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کھینچ کر آدھے بال نکال لیے تھے وہ واقعہ بیان کروں گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ابھی 1.5 برس کے تھے کہ ایک دن فرعون نے انہیں گود میں اٹھا کر چاہا کہ پیار کریں۔ اچانک آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر وہ خوبصورت اور زوردار جھٹکا دیا کہ مٹھی بھر بال جٹ سے اکھڑ کر آپ کے ہاتھ میں ہی رہ گئے، اور وہ بدبخت تقریباً اپنے چوتھائی داڑھی سے محروم ہو گیا۔ بے شک فرعون کے خلاف جناب موسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلا تعزیری کارنامہ تھا جس نے اس کی فرعونیت کو چکر میں ڈال دیا، اور وہ بڑی سنجیدگی سے یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کہیں یہ وہ بچہ تو نہیں جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشن گوئیاں کی ہے۔ یہ خیال پیدا ہوتے ہی اس کے غیظ و غضب کی کوئی انتہا نہ رہی، اور اس نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فوری طور پر قتل کر دے۔ مگر آسیہ پھر آڑے آئی۔ انہوں نے کہا، یہ ناسمجھ اور نادان بچوں کی فطرت ہوا کرتی ہے، جس چیز پر چاہتے ہیں فوراً ہاتھ ڈال دیتے ہیں، اور آپ ہی کے اپنی مٹھی بھر داڑھی کے لیے میرے بچے کی جان لینا چاہتے ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ فرعون نے کہا، اگر تیری نظر میں اس کا فعل بچگانہ ہے تو میں اس کی آزمائش کروں گا تاکہ حقیقت واضح ہو جائے۔ پھر اس کے حکم کے مطابق 2 برتن اس نوعیت کے تیار کیے گئے کہ ایک میں دہکتے ہوئے انگارے تھے اور دوسرے میں لال جواہر۔ اس کے بعد یہ دونوں برتن موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے گئے اور انہیں آزمائش کے لیے آزاد چھوڑ دیا گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ ایک بڑی سخت اور امتحانی مرحلہ تھا۔ ایک برتن میں آپ کی زندگی تھی، دوسرے میں موت، اور ان دونوں کے درمیان فرعون برہنہ تلوار لیے جلاد کی طرح کھڑا تھا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی بچگانہ سوچ کو بروکار لا کر لال جواہر سے بھرے ہوئے برتن کی طرف ہاتھ بڑھا دیتے تو یقیناً قتل کر دیے جاتے۔ لہٰذا انہوں نے اس عقل سلیم کی بنا پر رسولوں اور پیغمبروں کو عطا ہوتی ہے لال و جواہر کی چمک دمک چھوڑ کر انگاروں کا انتخاب کیا۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھے، ایک دہکتا ہوا انگارہ اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا، پھر اس کے بعد چیخ مار کر رو بھی دیے۔ ظاہر ہے کہ آپ کا منہ بھی جلا ہوگا اور ہاتھ بھی، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ قتل سے بچ گئے اور فرعون کا قاتلانہ ارادہ ہوا میں اڑ گیا۔